نحمدون صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی معزز بزرگ علماء، نوجوان میرے ساتھی اور جتنے حاضرین کرام ہیں، میرے یہ زندگی کا شہر کوٹا جو شکشا نگری ہے، حاضری کا پہلا موقع ہے۔ یہاں کے مدارس کو، یہاں کے دینی بیداری کو دیکھ کر دل خوش ہوا۔ رد شکیلیت پر تحفظ ختم نبوت کا یہ پروگرام جو نوجوان چلا رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کو انہوں نے زندہ کر دیا ہے۔ صوبہ راجستھان جو آج سے چند سال پہلے یہ محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ ایک نئی دنیا ہے جس تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ حضرات نوجوان علماء نئے مدارس اور پرانے مدارس میں ایک نئی تحریک کے ساتھ جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، میں امید کرتا ہوں، انشاءاللہ یقین بھی کرتا ہوں کہ ہمارا مستقبل انتہائی روشن ہے۔ امت محمدیہ تا قیامت قرآن اور حدیث اور نصوص کے ساتھ ہی زندہ رہے گی اور زندہ تھی، اور آج بھی تمسک بالکتاب والسنہ، اسی سے دینی اور دنیاوی ہماری حیات ہے۔ یہی مدارس کا مشن، یہی مدارس کا مقصد، یہی تمام علماء کی اوڑھنے بچھونے کا یہی کام ہے کہ تمسک بالکتاب، تمسک بالسنہ، قرآن و حدیث، نصوص، وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع، اسی کی حفاظت، اسی کو سمجھنا، اسی کی نشر و اشاعت کرنا، اور جو اس میں تلبیس اور جس میں دجل اور فریب کا جو کام کر رہے ہیں ان کی جانکاری لینا، ان کے لیے مقابلہ کرنا، جرأت اور ہمت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ ان کو جواب دینا، ان کو سمجھانا، یہ ہمارے فرض منصبی میں سے ہے۔ دنیا جس قسم کی پہلے تھی، جو حالات دنیا کے تھے، ہر دور میں اللہ رب العزت نے ایسے اکابرین کو پیدا فرمایا، ایسے علماء کو پیدا فرمایا جو زمانے کے مزاج کو دیکھ کر، جو زمانے کے حالات اور مشکلات کو دیکھ کر اسی طریقے کو، اسی طرح کے نظام بنا کر کے، اسی طرح کا ان کا حکمت عملی تیار کر کے تمام فرقوں کو ختم کیا۔ کبھی دین الہی ہندوستان میں بڑا گلگلا تھا، لوگ یہ سمجھتے تھے کہ دین محمدی شاید اب نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن دین الہی، ہمارے علماء میں سے بھی چند لوگ ہوں گے جنہوں نے دین الہی نام سنا ہوگا، باقی علماء بھی شاید واقف ہے کہ نہیں کہ دین الہی کتنی بڑا ایک فتنہ تھا، ایک تاتاری فتنہ آیا تھا اور بڑا زبردست آیا تھا۔ امت کو، آدھی امت اس دور میں جتنی تھی جس کو ذبح کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا، اور پوری تاریخ کے لوگ جو بڑے بڑے لوگ تھے، یہ کہتے تھے کہ امت محمدیہ کا مستقبل تاریخ اندھیرے، اب یہ امت دوبارہ کھڑی نہیں ہوگی، آدھی امت کو ذبح کر دیا گیا، لیکن امت محمدیہ پھر کھڑی ہوئی اور پوری دنیا میں سربراہی کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور امید کرتا ہوں حالات ہمارے لیے جیسے ہیں
سمجھتے ہیں کہ جو آ رہے ہیں آنے دیجئے، انشاءاللہ پھر انہی حالات سے ہم اٹھیں گے، اور یہ دین فطرت اس کو جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی اٹھے گا، اور ساری دنیا کی انشاءاللہ دوبارہ سربراہی کریں گے، اور سب کو یہیں سے ہدایت کا، یہیں سے عقل، یہیں سے نظام حیات، نظام مصطفیٰ کو ساری دنیا کی محتاجگی ہے، اور ہم ہی دوبارہ انشاءاللہ دینے والے اس کے پیش خیمہ ہوں گے، اور پوری دنیا کے اندر ہم لوگوں کی کامیابیوں کے لیے اور دوسرے آنے پڑیں گے ایک نہ ایک دن، اس لیے کہ قرآن کریم ہو بہو اسی شکل کے ساتھ میں۔ کیا ہم لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں کہ کسی آیت کو کسی نے بدلا ہو، یا کسی بھی ایک صفحے میں یا ایک لفظ کو بھی کہیں بدل، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم نازل ہوا تھا ہو بہو ہمارے یہاں آج بھی یہ موجود ہے۔ جب یہ قرآن موجود ہے، احادیث موجود ہے، سارے سلسلے کی چیزیں موجود ہے، تو مایوسی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اتنے ایک شکیل نہیں، لاکھوں شکیل آ جائے، کروڑوں آ جائے، یہ قرآن کریم کا نور اور نوری ہدایت ہی، اور ہمارا جد و جہد، ہمارے مقاصد، ہماری محنت ان کو دفن کر دیں گے، انشاءاللہ اس کا نام لینے والا بھائی کوئی نہیں رہے گا۔ یہ لوگ قادیانی آئے ہیں، یہ تو پوری تاریخ رہی ہے، یہودی تاریخ کو آپ پڑھیں گے، پوری عالمی تاریخ کو پڑھیں گے، جس وقت جب تک ہم دنیا کو نہیں سمجھ پائیں گے، یہودی تاریخ کو پڑھیں گے، ایک زنجری ان کی پوری ایک تاریخ زیر زمین ندی، زیر زمین ندی جنزری، اس نام سے یہ پوری تحریکات کو چلاتے ہیں۔ تقریباً اگر ان کی حکمت عملی یا ان کی جد و جہد یا ان کی محنت کو دیکھا جائے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ محمد محمدیہ کیسے موجود ہے۔ ہماری محنت ایک ذرہ، اور ان کی محنت کو دیکھا جائے ہمالے پہاڑ کی طرح، اور ہماری محنت ذرے کے برابر ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پنپ کیوں رہے ہیں؟ اس دور بھی قرآن کو پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، بچے پڑھا رہے ہیں، مدارس گھٹ نہیں رہے، بڑھ رہے ہیں، علماء گھٹ نہیں رہے، بڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تھوڑا اور زمانہ دور ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، مہدی علیہ السلام کا، ابھی آیا نہیں زمانہ، اگر آیا ہوگا تو پھر یہ قرآن کریم اپنی اصلی شکل کے ساتھ میں نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس فتنوں کے دور میں، ان حالات میں ہم کو پیدا کیا ہے، کچھ تو ہم میں وہ چیز تھی، کوئی تو بات تھی کہ ہم کو آخری دور میں پیدا کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں چیلنج قبول کرنے کی اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے۔ ہم ہی ہیں کہ چادریں اوڑھے ہوئے سو رہے ہیں۔ اگر یہ چیلنج ہم اس حالات کو، ان مسائل اور مشکلات کو مایوسی کی وجہ سے نہیں لے رہے ہیں کہ اتنے حالات ہیں، اتنے مسائل ہیں، اتنی مشکلات ہیں، اس وجہ سے ہم تھک جائیں گے، ہار جائیں گے۔ وما ضعفوا وما استکانوا، ہم لوگوں کا ضعف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ان حالات اور مسائل کو چیلنج کے طور پہ لیتے ہیں، ہم تو اس سے اور زیادہ جدوجہد کریں گے۔ اللہ نے ہم کو آخری دور میں پیدا کیا ہے، اس کا مطلب وہ ساری صلاحیتیں اللہ نے ہم میں رکھی ہے جو باطل فرقوں کی، باطل لوگوں کی، دجل کی، فریب کی، نظام باطل کی مقابلہ کرنے کا ہم میں صلاحیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ مایوسی کی وجہ نہیں ہے، یہ تو ہمیں چیلنج کے طور پہ لینا چاہیے، اس سے حوصلہ اور بڑھنا چاہیے کہ ایسے شکیل کتنے آ جائیں۔ ہم میں سے ہر آدمی اگر کھڑا ہوگا، تیاری کرے گا، محنت کرے گا، تو ایک ایک نئی شکیل، کیسے شکیل اگر 50 آ جائے تو کوئی دقت نہیں، ہم ہی تھکا دیں گے، کسی اور کی بھی ضرورت نہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہودی تاریخ کو جب تک نہیں پڑھیں گے، علمی اعتبار سے آج سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے، میں اپنی برادری کا آدمی یہ کہنے پہ مجھے آپ اجازت دیں گے کہ مطالعے کی وہ رفتار، مطالعے کی وہ قوت، وسعت مطالعہ، وسعت قلب، جو گہرائی نوجوان علماء ہونا چاہیے وہ ہو نہیں پا رہی ہے، اور مطالعے کی طرف ہم بڑھ نہیں پا رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے اگر کوئی معمولی فسفسی دلیل بھی سامنے آ جاتی ہے تو ہم لوگ تھوڑے سے ڈرنے لگتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی، کون سی دلیل ہے۔ اس لیے کہ جب تک کہ ہم مطالعے کی عادی نہیں بنیں گے اور پوری طور سے علم سے واقف نہیں ہوں گے، تب تک کوئی مقابلہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھی تو دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ درسگاہوں سے بچوں کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں، بچے مایوسی کے شکار لگتے ہیں جیسے کوئی قبرستان سے اٹھ کے آئے ہوں۔ ہونا تو یہ چاہیے، اتنے مقصد پہ ہم لوگ کو لگنا چاہیے، جب بچے اور استاد درسگاہ سے نکلے ایسے لگے جیسے جنت میں سے نکل کر ہی باہر جا رہے ہوں۔ اتنی جب تک خوشی نہ ہو، اداروں کے اندر رمق زندگی کی ہونی چاہیے۔ ہماری یہاں سب سے زیادہ زندگی کا وجود اداروں میں ہونا چاہیے، سب سے زیادہ علم ہمارے یہاں ہونا چاہیے، سب سے زیادہ اخلاق ہمارے یہاں ہونا چاہیے، سب سے زیادہ فہم اور سمجھ ہمارے یہاں ہونی چاہیے۔ ہمیں تاریخ آج کے علماء کو اگر کہا جاتا ہے کہ صاحب سی ایم کون ہے، پی ایم
کون ہے فلاں جگہ کون ہے، تو کہتے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی اتنی ہماری ذہنی سطح اگر نیچے ہے تو پھر مقابلہ کیسے؟ عالم کو عالم ہونا چاہیے، یہ پتہ نہیں کہ دنیا میں کل ممالک کتنے ہیں، کون ہمارا دشمن کس طریقے سے فریب کاری کرے. ہمارے گھروں تک دشمن پہنچا ہوا ہے، عورتوں تک پہنچا ہوا ہے، مردوں تک پہنچا ہوا ہے. ایک ڈاکٹر اسرار عالم انہوں نے بڑی اچھی کتابیں کئی ایک لکھی، اسلام 21ویں صدی اور اس طریقے سے بہت اقتصادی صورتحال، سیاسی صورتحال، روحانی صورتحال، ساری چیزیں انہوں نے الگ الگ مورخوں لکھی ہے. اس کو اگر دیکھیں گے جب تک مطالعہ نہیں کریں گے، آج کوئی بھی چیز کہتے سود کے بغیر نہیں مل پاتی ہے. نظام یہاں تک آیا ہے. ہمیں اپنے طور پر ایسے جب تک کہ مقابلے کے لیے مدارس کی تعلیم میں بھی وہ ذوق پیدا کرنا ہوگا، مناظرے کا شوق. مناظرہ کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے پوکھرن میں شروع کیا مناظرہ. میرے طلبہ تھے اور طلبہ میں مناظرے کے لیے تیاری کی. مناظرے کا نام آتے ہی ڈر لگنے لگتا. مناظرے کا مطلب یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید چلو اور گلی میں کسی کا گلا پکڑو اور اس کو مارو، وہ تمہیں مارے ہم ان کو مارے، اسی کا نام مناظرہ ہے. اس کا نام تو مناظرہ نہیں، تیاری ہونی چاہیے. لوگ مولانا منظور نوانی رحمۃ اللہ قول سناتے ہیں کہ مناظرے سے بہت نقصان ہوا ہے، بہت نقصان، ہم کو تو مثبت کام کرنا چاہیے. تو نہیں المنکر کو کہاں لے جاؤ گی؟ مثبت کام کا بات ٹھیک ہے، امر بالمعروف، لیکن نہیں المنکر دونوں برابر کے یہ شریعت کے چلنے کے لیے، دین پھیلنے کے لیے پیر ہیں. یہ دو ہی ہیں، ان کے پر چل کر تو شریعت جائے گی. نہیں المنکر تو نہیں کر پاتے. مناظرے کا یہ مطلب نہیں، لیکن طلبہ اور استاد مناظرے کو مناظر بنانا چاہیے، تیار کرنا چاہیے. ہم نے ان کو طلبہ میں تیاری شروع کی. چہارم پنجم کے بچے تھے اس دور میں، ان کو بھی ہم نے چلایا اور چلا کر دیکھا، اور کئی لوگوں نے ریکارڈ دیکھا. ہمارے یہاں مدرسے میں صفا میں الحمدللہ مناظرہ چل رہا ہے بڑے شوق کے ساتھ. آپ حضرات بھی جہاں چہارم پنجم ہو، سوم ہو، میں سمجھتا ہوں وہاں بھی آپ مناظرہ شروع کریں گے تو آپ کے بچوں میں ذوق ہوگا. آپ اپنی کمیٹی بنائیے، ایک چیز کو بیٹھ کر کے ایک ایک عنوان کو آپ حل کیجیے. مطالعہ بریلویت مولانا کی ان کی خالد محمد صاحب کی چھپ کے آئی نہیں تھی پاکستان چھپی، جب میرے پاس تھی. محمد پاکٹ بک کو لے کے آئے، محمد وہ کاروی کی کتاب. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کتب خانے خالی ہے، مدارس میں کتاب کتب خانہ نہیں ہے. اگر ہے تو ہم محتمموں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی کتاب کس قیمت کی ہے. مدرسوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا. کتابوں سے ہماری دلچسپی نہیں ہوگی تو بھیا کون سے کس چیز کا کس فرقے کا مقابلہ کریں گے؟ ہم تو کہیں جا کے اٹک جائیں گے. طلباء کو شوق پیدا کرنے کے لیے ہم نے وہاں بھی شروع کیا. ابھی کفلیتا میں پچھلے سال شروع کیا، وہاں شعبہ مناظرہ 3 دن رات تربیت دی، اور اس کے بعد الحمدللہ وہاں گجرات میں شروع ہوا. اب کئی جگہ سے رپورٹ آ رہی ہے کہ گجرات میں مفتی اسماعیل صاحب کفلیتا والے فرما رہے کہ تم نے یہاں مناظرہ شروع کیا، اس کا مطلب پوری گجرات میں مناظرہ شروع ہو جائے گا. اور کئی جگہ سے رپورٹ آ رہی ہے وہاں سے شروع ہو گئے. تو مناظرے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. بچوں کو طلبہ کو تیار کیجیے. اگر ہم تیار ہو جائیں گے تو انشاءاللہ اس طرح کی فتنے آ نہیں پائیں گے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا، قادیانی کو تیار کیا یہودیوں نے. ہمارے یہاں فتنے ڈالتے ہیں سب یہودی ڈالتے ہیں. ان کی زنجیری ایک تاریخ ہے، یہ بین الاقوامی ایجنسی اور ان کا طریقہ کار. یہ کتاب ہے اور دوسرے آپ پڑھیے کہ ان کے کام کرنے کا طریقہ. اگر یہ شکیل کو تو کچھ ہی پتہ نہیں ہے کہ میں کہاں استعمال ہو رہا. اور ہم لوگ بھی کہیں، ایک آدمی نے تو لکھا ہے اور بہت طاقت کے ساتھ لکھا، مرزا غالب کو بھی یہودی اعلی کار بتا دیا کہ یہ یہودی ایجنٹ تھا اور یہودی اعلی، ان کو بھی پیسے 50 جگہ سے. یہ نریگا اور یہ گاؤں میں اور دیہات میں، میں اپنے گاؤں میں ایک جگہ جا رہا تھا، بالکل جنگل اور دیہات میں ایک ہوٹل بنی ہوئی ہے اور اس ہوٹل کے اندر لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں. دیکھا کہ اس کے اندر وہ لوگ ہیں جو یہودی ہیں، باہر سے آتے ہیں یہاں کام کر کے جاتے ہیں. ہم لوگوں میں رتی کا کام کرتے ہیں تو کم سے کم ڈھول سی بن کر کے 100% جا کر ڈھول بجاتے ہیں. پیسے بھر کا کام کرو 99%. یہ جو ہمارا مزاج بن رہا ہے، یہ حالات بنے، ہمیں بالکل ایک دم جیسے ہمارا اکابرین ایک دم خاموشی کے ساتھ میں، بہت کمگوئی کے ساتھ میں، انتہائی صبر اور تحمل کے ساتھ میں میدانوں میں کام کرتے تھے، اس لیے امت کھڑی ہوتی تھی. یہ لوگ جو کرتے ہیں وہ دیہاتوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں، چھپ چھپ کے کام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کے اندر جذبہ ہے. اور اس طریقے سے یہودیوں کا جو طریقہ کار ہے، آج ساری دنیا ایک نہیں کہتا دنیا لعبۃ الیہود، یہود دنیا کا کھلونا بنا ہوا، بال بنی ہوئی ہے. اور اس کے اندر آپ اگر گوگل سے نقشہ لیں گے تو آپ کا یہ نقشہ صحیح آئے گا، اور ویسے اگر نقشہ لیں گے تو آپ کا صحیح نہیں آئے گا. ایک ایک چیز پر ان کی گویا حکومت ایک ذرے ذرے پر آ گئی ہے. ہم لوگوں کو جب تک مقابلہ اسی علمی رفتار کے ساتھ میں، اسی حکمت عملی کے ساتھ میں، اسی قوت کے ساتھ میں، اسی حوصلے کے ساتھ میں جب تک مقابلہ نہیں کریں گے تو ہم لوگوں کو، یہ تو میں سمجھتا ہوں کل ہی پڑھ رہا تھا
मौलाना शाह आलम साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो कहते शकील है, ये है, सफ़ेद मस्जिद में रहता है। मैं उनको कहता कि यार तुम्हें तो हर जगह फितना ही फितना नजर आता है, चुप रहो ना। आप लोग कादियानी किताब तहरीर पढ़ते पढ़ते शायद सब जगह, वो कहते अब तुम अभी से मेहनत करो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं कहता है ये छोड़ दो, ऐसी कोई खास बात नहीं। लेकिन आज जब हालात देख रहे हैं तो ये तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। इसका मतलब ये कि कितने फितने आ रहे हैं, किस तरीके से फितने आ रहे हैं, और एक मामूली आदमी ने हमको थकाने की कोशिश की है। क्योंकि यहूदी सब कुछ, तो ये सारी दुनिया की हुकूमतें जो बन रही है, बिगड़ रही है, इसके लिए फैसले तकरीबन यहाँ नहीं होते, फैसले कहीं और होते हैं। हमारे यहाँ का आर्थिक स्थिति अगर प्लेटफार्म दिल्ली का यहाँ का अगर 5 रुपए की जगह 6 रुपए करेंगे, जब तक यहूदी मंजूरी नहीं देंगे तो हमारी पार्लियामेंट, मैं समझता हूँ कहीं कट ऑफ ज्यादा ना कर दूं, लोकसभा और उसके अंदर विधानसभा में कुछ भी नहीं होता। पिछली गहलोत सरकार थी, वो बाहर कहीं कर्ज लेने के गए थे तो उनको शर्त ये लगाई थी कि जब तक कि आप सिलेबस में, जब तक कि अपने पाठ्यक्रम में जॉर्ज बुश का और फलां फलां की तारीफ का ये लेख नहीं पढ़ाएंगे, उसमें दाखिल नहीं करेंगे तो हम कर्ज नहीं दे सकते हैं। हम कर्ज तब देंगे जब इसके अंदर आप, ये गहलोत नहीं, पिछली गहलोत सरकार थी तो उसके अंदर कहा था हम सिलेबस के अंदर, हाँ बिल्कुल आपके बड़ी की तारीफ करेंगे तब हमको कर्ज देंगे। यानी वो हमारे घर तक हर एतबार से पढ़ाने की, हम अपने अकाबरीन को भूल गए हैं, हम अपने बड़ों को भूल गए हैं, हम अपने बुजुर्गों से अकीदत और मोहब्बत और अजमत और ताल्लुक का सिलसिला है वो कमजोर होता जा रहा है। हमारे अंदर भी तर्क तकलीद का मिजाज बन रहा है। हम अपने अकाबरीन के सामने काला बगुजार मर्द हाल शो पेशे मर्द कामिल पामाल शो, किसी न किसी बड़े के सामने हमको पामाल होना पड़ेगा, अपने अकाबरीन से जुड़ना होगा। जिस मैदान को आपको तखस्सुस पैदा करना हो उस मैदान के आदमी के सामने लगातार आपको गुलाम बन करके उसके हासिल करना होगा। अगर हमारे नौजवानों में जो मोहब्बत और अकीदत अपना अकाबरीन से पैदा करके उनसे जुड़ के रहेंगे, आज तो हर आदमी ने अपना एक नया रजवाड़ा बना लिया है, हर इदारा एक नया रजवाड़ा, हर आलिम की एक अपना नया जहां बना हुआ है। हम एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे से रब्त में रहें, एक दूसरे से ताल्लुक पैदा करें, तालीमी तदरीसी हर एतबार से तरक्की की फिक्रें करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे लिए बेहतर होगा। और ये जो यहां मैं हैरत कर रहा हूं, कोटा में मौलाना ज़हीर साहब ने मुझे कहा कि भाई जैसलमेर में भी इस तरीके से है। मैंने कहा भाई जैसलमेर में शकीलियत के कुछ लोग हैं, तो कहा बिल्कुल है मुफ्ती साहब, मुझे तो अब तक मिले नहीं है, और न मिलने की वजह यह है कि वो छुपे छुपे रहते हैं। तो ये बातिल तहरीकात बड़ी अजीब व गरीब तरीके से सियासी एतबार से इर्तिदादी लहर, मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि उम्मत इर्तिदाद ज़हनी में मुब्तला हो चुकी है, और पहले तो इर्तिदाद कौली में भी, अब तो इर्तिदाद अमली में भी उम्मत के लोग बड़े अच्छी तरीके से कहते हैं कि साहब मजबूरियां हैं, मंदिर चले जाते हैं, कुछ चले जाइए। हम लोगों को तरदीद करते हुए दिक्कत होती है। और पहले तो लोग कहते थे कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, अब अगर थोड़े और बढ़ेंगे बुरा मत समझना, कई मुल्ला हम जैसों की दौड़ तो मस्जिद तक न रही बल्कि मुल्ला की दौड़ चंदे तक महदूद हो गई है। इससे थोड़े और आगे बढ़ना पड़ेगा, मकासिद पर डटना पड़ेगा, मौक़िफ़ पे अड़ना पड़ेगा, और हम लोगों को और आगे बढ़ना, मकासिद नबी के दिए हुए मकासिद पर ज़ौक़ और शौक़ और उसी हमें लगन के साथ में लगना पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह उम्मत खड़ी होगी। और एक तरीके से नहीं, कई तरीके से ये शकीलियत मेहनत कर रहे हैं। और मैं वक्त ज़्यादा हो रहा है नहीं कह पाऊंगा, इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूं कि आप हजरात ने जो हैदराबाद के मेरे दोस्त थे वो तशरीफ लाए हैं, और मेरा जो भी ताउन होगा इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इनका ताउन करेंगे। हर एतबार से दामे दिल में सुखने दुआ और मशवरा इनसे हासिल भी करेंगे और इनका ताउन करेंगे। हिंदुस्तान में, दुनिया में कहीं भी दीन का कोई भी काम ताअवनु अल बिर्रि व तक़वा, हर एतबार से हम मोइन और मददगार बन करके इंशाअल्लाह इनकी मदद करेंगे। आप हजरात भी इनकी मदद कीजिए और डट के मदद कीजिए और अपने अपनी जगह पे काम कीजिए, ताकि उम्मत जो इस वक्त में अमली एतबार से कमजोर तो है ही, अब अकीदे के एतबार से इर्तिदाद की तरफ बढ़ रही है। और पूरी जम में गफीर देख रहा हूं।